اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور نشست کے ساتھ، اور شیخ الحدیث رئیس دارالفتاء جامعۃ الرشید کراچی حضرت مفتی محمد صاحب تشریف رکھتے ہیں آج کی اس نشست میں، اور دوسرے معزز مہمان جناب مفتی سیف اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سوال و جواب کا سلسلہ ہے. آپ کے جو سوال ہم تک پہنچے ہیں ان کا جواب آپ کی خدمت میں آئے گا. پہلا سوال آج کا سوات سے مسز یعقوب صاحبہ کا ہے. حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جائے گا یہ سوال کہ عورتوں کی نماز کا کوئی الگ سے مستقل طریقہ ہے تو اگر بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اس میں کافی تفصیل ہے. ظاہر ہے کہ ساری حدیثیں اس مختصر ٹرانسمیشن میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اصولی طور پر میں وہ چند فروق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مختصر الفاظ میں، اور یہ فروق بھی حدیث ہی کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں. جی. ایک بات یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بھائی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ صرف بخاری اور مسلم کا حوالہ مانگتے ہیں. اس کا مطلب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی بس جو حدیث بخاری میں ہوگی یا مسلم میں ہوگی وہ قابل قبول ہے، باقی کوئی قابل قبول نہیں ہے. حالانکہ صحیح حدیثیں صرف بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں، 20 کتابیں حدیث کی ہیں جن میں صحیح حدیث موجود ہیں. تو یہ کہنے کو تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن بخاری اور مسلم کے علاوہ ساری حدیثوں کو گویا مانتے نہیں ہیں عملی طور پر. تو یہ جو میں فروق بیان کروں گا یہ طبرانی کی روایات میں ہیں، سنن بیہقی کی روایات میں ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات میں ہیں، اور کئی کتب حدیث میں یہ فروق بیان کیے گئے ہیں. ترمذی میں ہیں بعض روایات. ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ تکبیرہ تحریمہ کہتے وقت مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سینے تک ہاتھ اٹھائیں. یعنی بنیادی طور پر عورتوں کی نماز میں وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو ان کے لیے زیادہ ستر کا باعث ہو، جس میں ان کا جسم زیادہ نمایاں نہ ہو، جس میں ان کا جسم زیادہ کھلے نہیں. تو ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ مردوں کو حکم ہے، اور خاص طور سے فقہ حنفی میں، کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں. لیکن تمام اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر، چاہے وہ کسی بھی فقہی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کہ عورت اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گی، کیونکہ اس میں اس کا ستر زیادہ ہے، اور اجماع مستقل ایک دلیل ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ رکوع میں مردوں کو حکم ہے کہ وہ خوب جھک کر رکوع کریں، کمر ان کی بالکل سیدھی ہو، اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور پھیلا کر رکھیں ہاتھوں کو. لیکن عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ صرف اتنا جھکیں کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ہاتھوں کو ملا کر رکھیں، کھول کر نہ رکھیں. یہ 3 فرق ہو گئے. چوتھا فرق یہ ہو گیا کہ جب وہ سجدے میں جائیں گی تو مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بازوں کو پہلو سے جدا رکھیں، زمین سے اٹھا کر رکھیں اور کھل کر سجدہ کریں. لیکن عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں، وہ اپنے بازوں کو اپنے پہلو سے ملائیں، اپنے سینے کو اپنی رانوں سے ملائیں، اور سمٹ کر زمین کے ساتھ لگ کر سجدہ کریں. پانچواں فرق یہ ہے کہ مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ جب سجدوں سے فارغ ہو کر تشہد میں بیٹھیں تو وہ اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں. جبکہ عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکالے اور ران کو ران کے ساتھ ملائے اور سرین پر بیٹھے، اس لیے کہ اس کے ستر کے لیے یہ زیادہ مفید چیز ہے. تو یہ 5 فروق ہیں بنیادی طور پر مردوں اور عورتوں کی نماز میں، اور ان سب فروق پر احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. ظاہر خان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، نکاح کے وقت لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھنے کے لیے صرف اس کا ولی کافی ہے یا ولی کے ساتھ دوسرا شخص بھی ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، شرعاً تو ولی کافی ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے، اپنی جس عزیزہ سے نکاح ہونے جا رہا ہے اس سے اجازت لے لے، اور اس کی پھر تفصیل ہے کہ والد اگر اجازت لے رہا ہو تو لڑکی کا خاموش رہنا یا مسکرا جانا یہی کافی ہے اس کی طرف سے اجازت کے لیے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں نکاح کے فارم میں جو لڑکی کی اجازت ہے اس پر بھی گواہوں کا خانہ بنا ہوا ہے اور اس کو پر کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ولی کے علاوہ دوسرے 2 محرم رشتہ دار بھی وہاں موجود ہوں جو اس بات کی گواہی دے سکیں کہ ہمارے سامنے ولی نے اجازت لی ہے اور لڑکی نے اجازت دی ہے، تاکہ اس فارم میں آپ جھوٹ نہ بولیں.
بہت شکریہ. نصر اللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں ایک شوہر بیوی کو 6 مہینے سے نان نفقہ نہیں دے رہا, گھر بھی نہیں آتا, عدالت میں بھی پیش نہیں ہوتا, کیا عورت یک طرفہ طلاق یا خلع کی ڈگری حاصل کر کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ دیکھیں عام حالات میں تو یک طرفہ ڈگری کا اعتبار نہیں ہوتا. خلع جس کو کہا جاتا ہے شرعاً وہ دونوں طرف سے ایک رضامندی کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے دوسرے مالی معاملات ہیں, خلع میں یہ ہوتا ہے کہ عورت مال دے کر اپنے آپ کو چھوڑا رہی ہوتی ہے یا مہر معاف کر کے اپنے آپ کو چھوڑا رہی ہوتی ہے, وہ بھی مال دینے ہی کی ایک صورت ہے. تو ایک مالی معاملہ ہے, تو جیسے دوسرے مالی معاملات میں طرفین کی رضامندی ضروری ہے, ایسے ہی خلع میں شرعاً رضامندی ضروری ہے طرفین کی. لیکن بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ شوہر بالکل جو ہے وہ نان نفقہ نہیں دیتا, نہ وہ طلاق دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے, نہ وہ خلوع کے لیے آمادہ ہوتا ہے, اور عورت بیچاری لٹک کر رہ جاتی ہے. اس کے اخراجات دوسرا کوئی اٹھانے والا بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, اس کا کوئی انتظام نان نفقہ کا نہیں ہوتا. تو ایسی مجبوری کی صورت میں وہ اگر عدالت کے پاس جائے اور وہ فسخ نکاح کا مقدمہ دائر کرے, اور عدالت حالات کی تحقیق کر کے کہ واقعی عورت سچ بول رہی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے نان نفقہ کا انتظام نہیں ہے, اور شوہر ضد پر آیا ہوا ہے, وہ نہ نفقہ دیتا ہے نہ چھوڑتا ہے, تو ایسی صورت میں عدالت فسخ نکاح کی ڈگری جاری کرے. اور اگر خلوع کی ڈگری جاری کرے تو بھی وہ اس کے ضمن میں فسخ نکاح ہو جائے گا اور وہ معتبر ہوگا. یہ صورت اختیار کی جائے, یا پھر کوئی ایسی پنچایت ہو جس میں کوئی ایک اچھے مستند عالم موجود ہوں, ان کی مجلس میں اپنا مقدمہ پیش کیا جائے اور وہ اس طرح کا فیصلہ کریں, میاں بیوی میں تفریق کرا دیں یا طلاق واقع کر دیں بیوی پر, تو اس کے لیے عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہوگا. لیکن جو بھی صورت ہو, جب تک مستند کسی دارالفتہ سے اس کی وہ پوری تفصیل بتا کر پوچھا نہ جائے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے, اس وقت تک اس پر عمل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہاشم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ایک شخص جس کے والد کی عمر 65 برس ہے, ٹائم پاس کے لیے کبھی کبھار کوئی ڈرامہ یا ناچ گانا وغیرہ وہ دیکھ لیتے ہیں, تو بیٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وعظ اور بیانات بھی کافی کیے ہیں مگر نتیجہ کوئی نہیں. دیکھیں جو ماتحت ہوتے ہیں نا, جیسے والدین کے لیے اولاد ہے, تو ان کو واعظ و نصیحت اگر اثر نہ کرتا ہو تو سختی کرنے کا حکم ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا فریضہ ہے. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں اپنے, تو ان کے ساتھ سختی کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. ان کو پیار محبت سے سمجھانا, اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو خاموشی اختیار کرنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا, یہی حکم ہے شریعت. ٹھیک ہے. مفتی سیف اللہ صاحب, بشارت ملک صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ حدیث میں ہے دوران اذان اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا, اگر مجبوراً بات کرنی ہو, سلام وغیرہ کا جواب دینا پڑے, کیا حکم؟ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اذان کے دوران جو بات کرے گا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا, بلکہ ضرورت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی بقدر ضرورت بات کرنے کی کا اس کے ثبوت ملتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اذان جب ہو رہی ہو تو آدمی کو پوری یکسوئی کے ساتھ اذان سننی چاہیے, اس کا جواب دینا چاہیے. زبان سے جواب دینا مستحب ہے, خاموش ہو جانا چاہیے. تاہم اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کی کوئی تدریس کر رہا ہے یا کوئی ایسی اہم اس کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو نہیں روک سکتا, تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ زبان سے اذان کا جواب نہ دے, کیونکہ یہ مستحب ہے. البتہ اذان کے جواب میں نماز کے لیے جانا یہ واجب ہے. اور جہاں تک ان کا یہ کہ سلام, تو ظاہر ہے کہ اذان کے دوران سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے, ان پر لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. ذوالفقار علی صاحب, کیا فرض نماز کسی مجبوری میں وقت شروع ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے پڑھی جا سکتی؟ دیکھیں, وقت شروع ہونے سے اگر ان کی یہ مراد ہے کہ ابھی تک نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تھا, پھر تو ظاہر ہے 1 منٹ بھی پہلے پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر ان کی یہ مراد ہے کہ مسجد میں جو نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ وقت نہیں ہوا, ویسے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے, تو سفر میں مجبوری کی حالت میں اس طرح ان کو جو مسجد میں جماعت ہوتی ہے اس وقت سے پہلے اور جو اصلی وقت ہے داخل ہونے کے بعد پڑھنے کی گنجائش ہے. بہت شکریہ. شفیق صاحب کشمیر سے پوچھ رہے ہیں, ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے قیام میں قرات کے دوران جلدی میں سورت کا کچھ حصہ رکوع میں جا کر پڑھتا ہے. دیکھیں, 2 چیزیں, ایک یہ ہے کہ رکوع میں تلاوت کرنا یہ مکروہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا رکوع سجدے میں. دوسرا یہ ہے کہ جو اس نے سورت چھوڑی ہے, تو اب سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا, چھوٹی سورت یا 3 آیتیں چھوٹی یا 1-2 بڑی آیتیں جو 3 آیتوں کے بقدر ہوں, اتنا پڑھنا یہ واجب ہے. اگر اس نے واجب مقدار پڑھ لی تھی اور پھر رکوع میں چلا گیا اور کچھ جا کر ادھر پڑھ لیا,
پھر تو نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے واجب مقدار ہی نہیں پڑھی تھی, سورۃ فاتحہ پڑھی, ایک آیت پڑھی اور باقی سورت کو جا کر رکوع میں پورا کیا, تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے. اگر سجدہ سہو کر لیا پھر تو نماز درست ہو جائے گی, ورنہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. احمد صاحب, اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو سجدہ صاحب سے نماز نہیں ہوگی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. احمد صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں, میرے ایک پلاٹ پاکستان میں ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے, اس کا کرایہ میرا ایک عزیز وصول کرتا ہے. جب میں پاکستان جاتا ہوں تو گزشتہ سال 1.5 سال کا کرایہ میں اس سے وصول کر لیتا ہوں, سال 1.5 سال کا. ان پیسوں کی زکوٰۃ کب دینی ہوگی, رقم کی وصولی کے بعد یا وصولی سے پہلے؟ دیکھیں, جب یہ ان کا پلاٹ کرائے پہ ہے, اس کی انکم آمد آ رہی ہے, ہر مہینے کرایہ طے شدہ ہے, آتا ہے, ان کو وصول نہیں ہوتا لیکن ان کا نمائندہ وصول کر لیتا ہے. تو جب ان کا نمائندہ ان کی طرف سے پیسے وصول کر لیتا ہے, گویا کہ ان کی ملک ہو گئے. اب جب انہوں نے حساب کرنا ہے تو ان پیسوں کو بھی یہ اپنے جو اموال زکوٰۃ ہے اس میں شامل کریں گے. اس میں کوئی دشواری والی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ اب اور ذوالقعدہ میں فرض کریں یہ ان کا زکوٰۃ والا مہینہ ہے اور انہوں نے زکوٰۃ ذوالقعدہ کی 10 تاریخ کو وہ کرنے, اور ان کو معلوم کر لینا چاہیے کہ پیچھے کتنے مہینوں کا کرایہ میرا آدمی لے چکا ہے. تو جتنے کے کرایہ لے چکا ہے اس کے پاس محفوظ ہیں, تو اتنے پیسے یا وہ خرچ کر چکا ہے قرضے کے طور پر, بعد میں اس کو دے گا, تو اتنے پیسے ان کو اپنے مال زکوٰۃ میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں بھی کرتے, بعد میں دینا چاہتے ہیں, تو حساب اسی وقت سے کرنا ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ان کو جو کرایہ ملا ہے آج ملا ہے, اور ان کا جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا تھا وہ 1 مہینہ پہلے بنتا تھا, تو اس 1 مہینہ پہلے جتنے ان کے پاس پیسے آ چکے تھے ان کی ملکیت میں, تو ان کا حساب کر کے انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. ظاہر خان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میری بیماری ٹھیک ہوگی تو 20,000 روپے کا دمبا جو ہے وہ خیرات کروں گا, تو بیماری ٹھیک ہونے کے بعد اگر دمبے کے بجائے 20,000 تھوڑے تھوڑے کر کے خیرات کرے تو ٹھیک ہے؟ جی, اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی منت مانتا ہے کہ میں فلاں چیز اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا, تندرست ہو جاؤں بیماری وغیرہ کے موقع پر, تو اس کے بعد اس چیز کی جگہ پر وہ اگر پیسے دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اگرچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ منت مانی کہ میں جانور کو ذبح کروں گا, دمبا ہے تو دمبا خیرات کرنے کا مطلب ہے اس کو ذبح کروں گا, تو کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ان کو دمبا ذبح کرنا ہوگا. لیکن حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ اور بہت سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کے اوپر دمبا واجب نہیں, کیونکہ جو کسی جانور کی جو منت لازم ہوتی ہے وہ صرف قربانی کے ضمن میں ہوتی ہے, کہ قربانی کی اگر وہ منت مانے گا تو ہوتی ہے, باقی عام حالات میں جو منت ہوتی ہے تو وہ اس طرح لازم نہیں ہوتی. تو اگر یہ پیسے دے دیں گے تو بھی ان کی منت پوری ہو جائے گی. جزاکم اللہ. جی, ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں, حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے, ہم نے قربانی کے لیے ایک بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے سینگ جڑ سے ٹوٹ چکا ہے, اس کا ہو جائے گی قربانی یا دوسرا جانور؟ جی, اگر جڑ سے سینگ نکل گیا تو عام طور پر اس کا اثر چونکہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک عیب ہے ایسا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر قربانی سے پہلے وہ زخم بھر جائے اور ظاہری طور پر اس کے دماغ پر کوئی اثر معلوم نہ ہو تو قربانی ٹھیک ہو جائے گی. شکریہ. شبیر احمد صاحب کو دم کٹے جانور کی قربانی کا حکم بھی اگر بتا دیں. جی, دم کٹے جانور میں دو قول ہیں. عام طور پر علماء یہ بتاتے ہیں کہ ایک تہائی دم کٹی ہوئی ہو یا تہائی سے زیادہ تو اس کی قربانی نہیں ہوتی, لیکن دوسرا قول ہے نصف کا, نصف یا نصف سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو قربانی نہیں ہوتی, اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی ہو جاتی ہے, اور یہ بھی مضبوط قول ہے اور ظاہر الروایہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دم کے جو بال ہوتے ہیں جو نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ دم میں شمار نہیں ہوتے, ان بالوں کو چھوڑ کر جہاں سے گوشت اور ہڈی شروع ہوتی ہے وہاں سے شمار ہوتا ہے. ٹھیک. مدثر صاحب کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ علم لدنی کی کیا حقیقت ہے؟ علم لدنی کا مطلب یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی لا واسطۃ بین النفس و بین الباری. جب کوئی آدمی ذکر و عبادت کی وجہ سے اپنے دل کی اتنی صفائی کر دیتا ہے اور اس کا دل بالکل غیر اللہ سے پاک ہو جاتا ہے اور گناہوں کی تاریکی اور ظلمت سے پاک ہو جاتا ہے, اس میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ سے قوی تعلق پیدا ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر براہ راست قلب پر علوم نازل کرتے ہیں, الہام کے ذریعے سے کچھ علوم دیتے ہیں. تو اس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے, اس کو علم الاسرار بھی کہا جاتا ہے, اس کو علم ربانی بھی کہا جاتا ہے, مختلف نام ہے اس کے, تو یہ ہے علم لدنی. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. عزیز الرحمان صاحب کراچی سے, اگر کوئی مسلمان قرآن شریف کی تلاوت کر کے تھک جائے اور غصے سے بولے کہ
چھوڑو یار اور نہیں پڑھ سکتا، جبکہ توہین مراد نہ ہو، تو اس کے ایمان اور نکاح پر دیکھیں اس طرح کے الفاظ بے ادبی کے ہیں اور اس سے سخت محرومی کا اندیشہ ہے، بعض اوقات کفر تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے، تو آئندہ احتیاط کریں، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ جی۔ کریں۔ شمس الاسلام صاحب بنگلہ دیش سے، اگر فاسق کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کے نیک کام پر تعریف کرنا جائز ہو؟ دیکھیں فاسق کے فسق و فجور کی بنا پر اس کی تعریف کرنا یہ تو ممنوع ہے، لیکن اگر فاسق کوئی اچھا کام کرے تو اچھا کام تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ جی آج دنیا میں صحابہ کرام اور انبیاء کی طرح معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر آدمی اس سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہے اور صغائر تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے کسی بھی فاسق فاجر نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس اچھے کام کی تعریف کر رہے ہیں، در حقیقت اس کے فسق و فجور کی تعریف نہیں کر رہے، تو خاص طور سے اہل دین اور علماء کرام کو تو ایسے فساق کو اور زیادہ قریب کرنا چاہیے، ان کو تعریف کریں گے تو وہ آپ کے قریب آئیں گے، پھر فسق و فجور سے دور ہوں گے۔ جی بہت شکریہ مفتی سیف اللہ صاحب۔ شہاب اظہار سے امریکہ سے پوچھ رہے ہیں، اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہیں، تو قربانی پر کوئی اثر پڑے گا؟ جی دیکھیں، اگر ان کی قربانی پاکستان میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں جب تک عید کا وقت داخل نہیں ہوگا، یعنی عید کا وقت عید کے دن بھی ہو جائے اور دیہات میں ہو تو صبح صادق کے بعد وقت ہوتا ہے، اور شہر میں ہو تو عید نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے، تو اگر اس طرح کی یہ شرائط پوری نہیں ہے تو پھر قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ امریکہ میں تو ٹائم ہو گیا ہے اور ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں تو اس کا نہیں، بلکہ جس جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جلدی ہے، وہ شہر سے اپنی قربانی دیہات میں لے گیا اور وہاں جا کر اس نے صبح صادق کے بعد نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کی قربانی درست ہے، کیونکہ دیہات میں جہاں پہ اس کا قربانی کا جانور ہے وہاں پہ ذبح کرنے کی یعنی جواز ہے، گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ جی ہاشم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی پر کسی کے کچھ پیسے ہیں اور 15 سال پرانا معاملہ ہے، اب وہ جس کے پیسے ہیں وہ بہت دور ہے، یہ مقروض صاحب جو ہیں یہ کراچی میں ہیں، تو ان پیسوں کو صدقہ کر کے ہو جائے گا، تلافی ہو جائے گی؟ اصل میں جو بندوں کا حق کا ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ بس وہ نہیں مل رہے تو کیا کریں۔ آج کل تو بہت زیادہ سہولت ہے، کسی سے کوشش کر کے ان کا نمبر لے لیا جائے، فون پہ بات کر لی جائے اور ان کو ایزی پیسہ کے ذریعے بھجوا دیے جائیں۔ پہلے کی طرح تو نہیں ہے کہ آدمی وہاں گاؤں میں جائے گا، اس کے بارے میں معلومات ہوں گی اور اس کو بائی ہینڈ پیسے تھمائے گا، تو اس لیے ان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ان تک پیسے پہنچائیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی نوبت ہے کہ ان کی پوری کوشش کے باوجود اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو ایسے موقع پر یہ ان کے لیے صدقہ کی نیت سے کسی کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند کو، اور جب وہ آدمی دوبارہ ملیں تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ ان کو دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شہباز صاحب کراچی سے، کیا اصحابی کا نجوم والی حدیث مستند ہے؟ جی اس کے بعض طرق میں کلام ہے اور بعض حضرات نے اس کو موضوع کہا ہے، بعض نے حسن کہا ہے اور ضعیف، مختلف اس میں محدثین کی آراء ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایسی روایت ہے کہ چل سکتی ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے، علماء کرام محدثین اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، لہٰذا اس حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رضوان صاحب تلگنگ سے پوچھ رہے ہیں، جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور کئی حدیث کی کتابوں میں ہے، تو جو ابن ماجہ میں روایت ہے اس پر کافی کلام ہے، بعض روات کو بہت شدید ضعیف کہا گیا ہے، لیکن اس کے چونکہ اس کی بہت سی اسناد ہیں، بہت سے طرق ہیں، اس وجہ سے یہ بھی حسن درجے کو پہنچتی ہے، اس کو بھی یعنی ہم بیان کر سکتے ہیں، یعنی مقبول روایت کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محمد عبدالہادی صاحب کا سوال ہے انڈیا سے، اسلام میں فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹی کے لیے کون سی گیمز کی اجازت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ اسلام میں کون کون سی کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی ورزش کے لیے ترغیب دی ہے، وہ تو واضح ہے کہ اس میں ریس ہے، آپس میں دوڑ کا مقابلہ ہے، گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، وہ حبشیوں کی نیزہ بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دکھایا، تو اس طرح اپنی بیوی کے ساتھ اس کو وہ جو ہے نا اس طرح تفریح وغیرہ کرنا، اس کو بھی اس کی بھی وہ کہا فضیلت آئی ہے، تو گھوڑے کو سدھانا، تو ایسی کئی چیزیں ہیں یعنی جو یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی نفع بخش یا وہ مفید جو ایکٹیویٹیز ہیں، تو ان کو تو نام لے کر جو ہے نا کہا گیا، جیسے اپنی
قوت بڑھانا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ فِي الرَّمْيِ، تیر اندازی کی ترغیب دی گئی ہے. تو یہ تو ایسی ہے ترغیب والی چیزیں. دوسری جہاں تک گنجائش کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کھیل میں کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہے اور اس سے انسان کو جسمانی کوئی ورزش اس کی ہو رہی ہے، جسمانی فائدہ ہو رہا ہے، یا دلی طور پر کوئی تفریح ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، فرحت ہو رہی ہے، دل و دماغ خوش ہو رہا ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں آ رہا، جس طرح شطرنج وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جن کی وجہ سے بالکل آدمی کا دماغ ہی تھک جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دل و دماغ کو تفریح ہوتی ہے تو اس کی گنجائش ہے. مثلا کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کرکٹ ہے، والی بال ہے، یا یہ ٹینس بال ہے، یا جو اس طرح اسنوکر وغیرہ بھی ہے، ان میں اگر وہ نہیں لگائی جاتی، شرط نہیں لگائی جاتی، شرط لگائے بغیر اس کو کھیلا جاتا ہے، اور اتنا انہماک بھی نہیں رکھا جاتا کہ نماز اور جو اہم ضروری واجبات ہیں وہ رہ جائیں، یا اس میں کوئی کپڑے وغیرہ کوئی اس طرح کا ڈریس ایسا لباس ایسا نہیں ہے کہ جس میں سطر کی جو وہ ہو پوری حدود کا رعایت نہ رکھی جائے. تو اس طرح اگر کیا جائے تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کھیل و تفریح کو کوئی بہت زیادہ وہ کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا. جو بھی کھیل ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں جس میں کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہے تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ اپنے معزز مہمانوں کا. تمام ناظرین و سامعین کا بہت شکریہ. اجازت چاہیں گے آپ سے اور کل ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.